علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ نکاح سے پہلے نعت مصطفیٰ کی محفل کا چلن الحمدللہ اب ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسی کی ایک جھلک آج یہاں پر اس گاؤں میں، کاسد نام ہے نا جی، اور ایک فیملی فنکشن ہے۔ گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کی محفل جب سجائیں تو ہمارے لیے جو جان ایمان ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری خوشیاں ہمیں عطا فرمائی، ان کا ذکر کریں۔ اور وہ جان ایمان کون ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ہمارے جناب محترم ایوب بھائی صاحب کے صاحبزادے محمد سہیل دولہا بننے والے ہیں، اور ایسے موقع پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ دولہا بننے سے پہلے شب اسرا کے دولہا کی نعت کی محفل، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ تو نکاح کی محفل ہے، میاں بیوی کا رشتہ بننے والا ہے، شوہر اور بیوی رشتے میں بننے کے بعد شوہر اور بیوی بننے والے ہیں۔ قرآن کریم اس رشتے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اسلامی نظام اس کے سلسلے میں کیا ہے۔ نعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں مرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے۔ کس کی نشانیوں سے؟ اللہ کی نشانیوں سے۔ بیوی کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے بچے کی ماں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی پیاری اہلیہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا اور کبھی یہ جانا کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنا کر کے ہم کو دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ومن آیاتہ، کیا اللہ کی نشانیوں میں سے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ اب یہ لفظ جوڑا جو ہے نا، اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں دن ہے تو پھر رات بھی ہے، خوشی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی ہے، مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت بھی ہے، پھول ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہے، علم ہے تو کہیں جہالت بھی ہے، صحت ہے تو کہیں بیماری بھی ہے، غریبی ہے تو اس کے ساتھ امیری بھی ہے، محبت ہے تو کچھ لوگوں کو نفرت بھی ہے،
everything in pairs, everything in pairs. اسی طرح ہم کو بدن میں جو اعضاء دیے ہیں اس میں بھی بہت سارے اعضاء جوڑے میں دیے. آنکھیں ایک جوڑی ہے, کانوں کی ایک جوڑی ہے, ناک کے 2 سوراخ ہیں, ہاتھوں کی ایک جوڑی ہے, پیروں کی ایک جوڑی ہے, کڈنی بھی جوڑی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ سب پرپسفل ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, ایسے ہی بنا دیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. اور اس پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یہاں تک کہ پھول جو نکلتے ہیں نا, نباتات پہ جو پھول نکلتے ہیں, پلانٹس پر نکلتے ہیں پھول, ان پھولوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں. اور یہ کسان لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس پھول پر, کس درخت پر پھول آئے گا, اس پہ پھل نکلے گا, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک پھول کے اندر بھی نر اور مادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, ایک سنگل پھول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہر ایک چیز میں اب آپ دیکھیں کہ آپ الیکٹریسٹی کی وائرنگ کو دیکھیے تو اس میں بھی پلس ہے تو مائنس ہے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے بنایا نا, تو اس میں بھی پلس بھی ہے اور مائنس بھی ہے. اس کے بغیر وہ کام ہی نہیں کرے گا. صرف پلس کا وائر ہو تو بھی کام نہیں کرے گا, اس کے ساتھ دوسرا بھی وائر چاہیے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو, یہ دونوں چاہیے. تو ہر چیز کو اللہ نے پیئرز میں پیدا فرمایا, ہر چیز کو جوڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ خود احد ہے, وہ اکیلا ہے, اس کی برابری کا کوئی نہیں, اس کے جوڑ کا کوئی نہیں, وہ بے نیاز ہے. لیکن اس نے شان اپنی دکھا دی کہ سب کو کیسے بنا دیا, جوڑا بنا دیا. اور پھر ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر دیا, ایک دوسرے پر منحصر کر دیا. اور اس کی وجہ یہ رکھی کہ کوئی بالکل بے نیاز ہو کے نہ بیٹھ جائے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر امیر سے امیر ترین آدمی بھی ہوگا تب بھی اس کو اپنے کام کے لیے مزدور تو لگے گا, گھر میں جھاڑو بنانے کے لیے غریب تو لگے گا ہی. تو اس طرح اس غریب کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بن گیا اور امیر کی خدمت کا ذریعہ بن گیا. شاگرد ہے تو استاد ہے. اچھا کوئی یہ ہے مسجد میں کوئی امام ہے, امام کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے کہ وہ امام سب سے آگے ہے, لیکن وہ پیچھے کوئی ہے اس لیے آگے ہے. اگر مقتدی ہی نہ ہو تو امام کس کا بنے گا؟ تو اس مقتدی کی وجہ سے وہ امام ہے. اگر شاگرد ہی نہ ہو تو استاد کس کا بنے گا؟ کلاس خالی ہے تو پھر پڑھائے گا کس کو؟ تو دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں, دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. کس لیے جوڑے بنائے؟ یہ جوڑے لڑنے کے لیے نہیں بنائے. اس کو بھی اللہ نے کلیئر کیا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم اگر کوشش کریں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر مسائل نہیں ہوں گے پھر آپس میں. صرف رسمی طور پر ہم قرآن شریف نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کتنا پیارا ہے سبحان اللہ یہ انداز. فرمایا اس لیے کہ ان سے تم آرام پاؤ, سکون پاؤ. تو بیوی کے لیے شوہر سکون ہے اور شوہر کے لیے بیوی سکون ہے, ٹینشن نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, اور وہ بھی بولتی ہے کہ یہ تو وہ ٹینشن ہے. تو وہ ٹینشن نہیں ہے بلکہ اٹینشن ہے. اگر آپ ایک دوسرے پہ اچھا اٹینشن دو گے تو سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے. ٹینشن کب آتا ہے؟ جب اٹینشن کہیں اور جاتا ہے. اٹینشن کہیں اور جائے گا تو ہمارے نصیب میں ٹینشن آئے گا. تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے بلکہ کیا دینے کی ضرورت ہے؟ اٹینشن. اب یہ اٹینشن کیسا؟ تو اس کو بھی قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اللہ, عورتیں بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اب قرآن کا جو اسلوب ہے نا وہ
ایسا لگتا ہے بظاہر بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر علم کا ایسا سمندر ہے، کتنا ڈھونڈو اور گوتے سے لگاتے جاؤ، نکالتے جاؤ، موتی موتی نکلتے چلے جاتے ہیں. آپ ایکسپلین کرتے جاؤ لیکن یہ علمی خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں خود فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. ہر چیز کو اللہ نے ایکسپلین کر دیا، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے پرابلم میں آتے ہیں. لباس کیوں کہا؟ لباس ڈریس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس ایک کام نہیں کرتا، کئی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر لباس کا ایک کام ہے کہ وہ جسم کے عیب کو چھپاتا ہے. بدن میں کچھ بھی دھبا داغ ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن لیے نا تو پھر وہ نظر نہیں آتا. کاش بیوی تمہارا لباس ہے اور تم بیوی کا لباس ہو. اب اس میں کوئی عیب ہوگا نا تو اس کو ایکسپوز نہیں کرو، تم اس کی پردہ پوشی کرو، تم اس کا لباس بن جاؤ گے. تو میاں بیوی میں محبت اس طرح سے بڑھتی ہے. وہ باہر جا کے یہ نہیں بولتا میری بیوی ایسی ایسی خراب ہے، یا وہ جا کے اپنی سہیلیوں میں نہیں یہ بولتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے عیب کو، برائی کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا کیا ہو؟ لباس ہو. لباس اور کیا کام کرتا ہے؟ لباس زینت کا کام کرتا ہے. زینت مطلب بھی شادی کا موقع ہے تو اب اچھا لباس پہنتے ہیں تو اور سمارٹ دکھتے ہیں. اسی طرح سے بیوی میں جو خوبیاں ہیں تو اس سے شوہر کو فخر محسوس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کس کی بیوی ہے اتنی اچھی، اتنی نمازی، اتنی نیک، کس کی بیوی ہے؟ فلاں صاحب، ارے بڑی قسمت والا ہے، ایسی بیوی مل گئی. شوہر، یہ کس کا شوہر ہے؟ بالکل متقی پرہیزگار، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی نیک اور کیسی خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسا شوہر مل گیا. تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ زینت ہوئے. اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کو تعریف مل رہی ہے اور اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کو تعریف مل رہی ہے. یہ رشتہ ہے اصل میں. ہم لوگ اس کو رسمی طور پر دھمال کرتے ہیں شادی میں اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. لباس کا تیسرا کام ہوتا ہے کہ وہ سردی گرمی سے ہم کو بچاتا ہے. اب آپ دیکھو آج سردی کا موسم ہے تو سب لوگ بڑا موٹا موٹا لباس پہن کر کے آ گئے ہیں. زندگی میں بھی کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے. میں دھوپ کی بات، وہ سورج والی سردی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک دوسرے کا لباس بننا ہے. غم بھی ہوگا نا تو بیوی کہے گی تم جیسے بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ لباس ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑتا نا. سردی کے موسم میں کہتا ہے میں نہیں آنے والا تمہارے ساتھ، ایسا تو نہیں کرتا. گرمی کے موسم میں بھی ہم پتلا لباس پہنیں گے لیکن پہنیں گے ضرور، وہ ساتھ تو نہیں چھوڑے گا. جتنا بدن چھپانا ہے ہم کو چھپانا ہی ہے. تو پھر لباس یہ کام کرتا ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو اس میں وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ جس طرح کا موسم ہوگا اس طریقے سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر گرمی کا موسم ہوگا تو لباس ویسا بن جاتا ہے، سردی کا موسم ہوگا تو لباس ویسا بن جاتا ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی لباس ہوتے ہیں. تو فرمایا اس لیے اللہ نے پیدا کیا، جوڑے اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. بیوی مرد کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، مرد بیوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور یہ فرمایا کہ تمہاری ہی جنس سے اللہ نے جوڑے بنائے، اسی اسپیسیز سے، تمہاری ہی جنس سے. مطلب انسان کا جوڑا انسان سے ہی بنایا. وہ نر اور مادہ ہے لیکن ہے تو انسان ہی. انسان کا جوڑا جنات کو نہیں بنایا. جنات پریشان کرتے ہوئے بات الگ ہے، لیکن انسان کا جوڑا جنات کو نہیں بنایا بلکہ انسان کا جوڑا انسان کو ہی بنایا. اور آپ دیکھیں گے جب ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے، جب ریپروڈکشن ہوتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے پیٹ سے انسان ہی کا بچہ نکلتا ہے، گائے کے پیٹ سے گائے ہی کا بچہ نکلتا ہے، دوسرے جانور کی بدن سے دوسرے جانور ہی کا بچہ نکلتا ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ کس نے بتایا ان کو کہ ہم کو اسی طرح بننا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ابھی میں یہاں سے آیا تو بھینسوں کا وجود مجھے محسوس ہوا. یہاں کئی بھینسیں رہتی ہیں
آپ کا یہ تبیلا. ہاں تو یہ تبیلے میں جب گائے کے بھینس کے بچے پیدا ہوتے ہوں گے تو اس وقت اللہ کی قدرت کی نشانی پر غور کرنا چاہیے. پھر ایک نشانی اس میں اور بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِلشَّارِبِينَ او کما قال. اللہ اکبر. اور تمہارے لیے جانوروں میں نگاہ رکھنے کی جگہ ہے، اس میں سوچنے کی جگہ ہے کہ ہم تم کو پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، خالص سفید دودھ نکلتا، پینے والوں کو راحت پہنچانے والا، تسکین پہنچانے والا ایسا دودھ اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیٹ سے خارج فرماتا ہے. لیکن اس کی قدرت آپ دیکھیں، جب وہ جانور چارہ کھاتے ہیں تو وہ ان کے سٹمک میں جاتا ہے. اچھا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جانوروں کا ڈائجسٹو سسٹم الگ ہے. ہم یہاں سے کھاتے ہیں، پھر ایسوفیگس میں جاتا ہے، پھر سٹمک میں جاتا ہے، پھر انٹسٹائن، پھر لارج انٹسٹائن، پھر اس کے بعد وہاں ابسارپشن ہوتا ہے، اس کا بلڈ بنتا ہے. لیکن ان میں ایسا نہیں ہے. ان میں 2-3 خانے اور زیادہ ہوتے ہیں، 4 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک بار نگل لیتے ہیں، پھر اگل لیتے ہیں، پھر نگلتے ہیں تو ادھر کا وال بند ہو جاتا ہے، پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسٹمک میں جاتا ہے، پھر وہ انٹسٹائن میں جاتا ہے. جب انٹسٹائن میں جاتا ہے تو جب ابسارب ہوتا ہے تو جو ابسارب ہوتا ہے وہ خون بھی بنتا ہے، اس کا رنگ لال ہے. پھر اس کے بعد اسی سے دودھ بھی بنتا ہے، اس کا رنگ سفید ہے. اور پھر اس کے بعد گوبر بھی بنتا ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کی بدبو بھی الگ ہے. لیکن اس گوبر کا رنگ اور بو دودھ میں نہیں آتا. دودھ بڑا خالص ہوتا ہے، خون کا رنگ بھی دودھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے ایک ہی سسٹم سے 3 چیزیں میں الگ کر کے نکالتا ہوں. ایک کو خالص نکالتا ہوں، ایک کو لال رنگ دے دیتا ہوں، ایک کو باہر نکال دیتا ہوں. یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ قدرت اللہ کی ہے. کیا تم کوئی ایسی مشین بنا سکتے ہو؟ تم کوئی ایسی مشین، گھاس کو ڈال دو اور دیکھو کہ دودھ بن کے نکلتا ہے. ایک طرف خون نکلتا ہے، ایک طرف دودھ نکلتا ہے، ایک طرف گوبر نکلتا ہے. یہ جانور پالتے وقت بھی اللہ کی قدرت کو دیکھنا یہ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے. لیکن ہم لوگ جانوروں کی خدمت تو کرتے ہیں، اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے. اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے. مرغیاں پالتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ مرغی کے بچے نہیں پیدا ہوتے، انڈے ہوتے ہیں. بھینس انڈا نہیں دیتی، بچہ دیتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ نے ان کو ڈیفرنٹ کیوں بنایا ہے؟ کتنی چیزیں سوچنے کی ہیں نکاح کے موقع پر. اور پھر انسانی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ مومنون میں قرآن پاک میں کھول کر کے بیان فرمایا. جب سونوگرافی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، اس سے پہلے قرآن نے وہ سارے سٹیج بتا دیے جو آج مشینیں ہم کو کھول کے بتا رہی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ نکاح کے موقع پر اگر ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہیں. تو تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو انسان سے ہی ملایا، دوسرے جانوروں کو دوسرے جانور سے ہی ملایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف مرد پیدا فرماتا تھا، کیونکہ اس میں اللہ نے مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی پیدا فرمائی. اچھا حضرت حوا کو جب بچے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ لڑکا ہوتا تھا، پھر دوسری بار کی ڈیلیوری میں لڑکی ہوتی تھی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تو اس وقت بھائی اور بہن کا اس طرح سے نکاح ہوتا تھا کہ پہلے وقت کا لڑکا اور دوسرے وقت کی لڑکی، کیونکہ دوسرا کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں نا. سب سے پہلے آنے والے اس دنیا میں انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضرت حوا تھی. انہی کی نسلوں سے انسانیت، نسل انسانی آگے بڑھی. تو اس طریقے سے ان کو آگے بڑھایا گیا کہ ایک وقت میں آپ کو لڑکا پیدا ہوتا تھا، دوسرے وقت میں آپ کو لڑکی پیدا ہوتی تھی. پھر وہ پہلے وقت کا لڑکا دوسرے وقت کی لڑکی، اس طرح سے ان کا نکاح ہوتا تھا. اور اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی. تو آپ کی اولاد میں سے اللہ نے لڑکے بھی پیدا فرمائے اور لڑکیاں بھی پیدا فرمائے. اگر صرف مرد پیدا ہوتے اور عورتوں کو ان کے علاوہ کسی دوسری جنس جیسے جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا تو مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفرت پیدا ہوتی. لیکن اپنی جنس سے کوئی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ایک بھینس ہوگی تو وہ بھینس کی طبیلے کی طرف جائے گی،
گائے ہوگی تو گائے کے ساتھ ہی جائے گی، کبوتر ہوگا تو ادھر ہی اترے گا، کوا ہوگا تو کوے کے ساتھ ہی اترے گا۔ یہ سب نیچرل چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ پورا سسٹم کیسے بنا دیا۔ اب ساری دنیا میں ساری چیزیں پرفیکٹ چلتی ہیں، سب پتہ ہوتا ہے ان کو، جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کب کون سا موسم آنے والا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے میدان میں ان کو چرنے کے لیے جانا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پانی کدھر ملنے والا ہے۔ وہ جانور جو ہم پالتے ہیں ان کو تو ہم اللہ کی عطا سے کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن جو جانور جنگل میں رہتے ہیں انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ان کو پانی کدھر ملنے والا ہے۔ ہاتھی کو کئی میلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا ذخیرہ کدھر ہے، اور وہ اپنے پورے گروہ کو لے کر وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ بولیے سبحان اللہ۔ ٹھنڈی تو ہے لیکن ایمان کی گرمی سے آپ کو زور سے بولنا پڑے گا، محبت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ بولیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال رحمت ہے کہ مردوں کے لیے ان کی جنس سے عورتیں بھی بنائیں، اور پھر اس آیت میں آگے فرمایا کہ اللہ نے آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی، مودت پیدا کی، کہ ایک بچی ہے کسی اور گھر کی، آج پہلی مرتبہ کسی کے گھر پر آئی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے، یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سنکوچ سب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ تذبذب نہیں رہتا، تردد نہیں رہتا، بلکہ اللہ دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اور سچی محبت یہی ہے جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ فرمایا، آگے دیکھیے نا آیت کا جو تسلسل ہے اس کو دیکھیے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تمہاری جن سے جوڑے بنائے، پہلے جوڑے بنائے اس لیے بنائے کہ ان سے تم کیا پاؤ؟ سکون پاؤ، ان سے آرام پاؤ۔ اور جب جوڑے بن گئے تو پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ تو جوڑی بن گئی، پھر محبت بھی ہو گئی، پھر رحمت بھی آ گئی۔ دنیا الٹی اس لیے ہو رہی کہ پہلے محبتیں ہو رہی، بعد میں نکاح ہوتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے، قرآن کریم جو ہم کو ہدایت جس کے ذریعے سے ملتی ہے اس پہ غور کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنا پڑتا ہے، وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ نکاح ہونے تک وہ انڈرسٹینڈنگ پھر ختم ہو جاتی ہے پوری۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یورپ ہی میں نہیں، یہاں بھی ہو رہا ہے یہ۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پھر وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہاں شکل نہیں دیکھی جاتی، وہاں صورت نہیں دیکھی جاتی، وہاں سیرت دیکھی جاتی ہے۔ پھر جب دل ملتے ہیں تو خدمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد زندگی سکون والی بن جایا کرتی ہے۔ محبت سے کہیے، بلند آواز سے، اور محبت سے کہیے، اور بلند آواز سے کہیے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھیے کہ خوبصورتی کی کمی کو یا حسن کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا نا، کوئی بچی کنواری نہیں رہے گی، کوئی بچی کنواری نہیں رہے گی۔ آج بچیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہر، باطن نہیں دیکھتے، اس کا کردار نہیں دیکھتے، اس کی سیرت نہیں دیکھتے۔ اگر وہ پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اچھا رشتے لینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو پہلا سوال یہ تو نہیں ہوتا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نمازی بھی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ مسلمان کو نمازی بھی ہونا چاہیے، نمازی ہی ہونا چاہیے؟ آپ جواب دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے، کماتا بہت اچھا ہے، کمائی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، گھر میں کوئی نہیں، ساس سسری ہیں، باقی کوئی ننند وغیرہ نہیں ہے، اور نمازی بھی ہے۔ What is this؟ اب غور کی ہماری چوائس بدل گئی ہے۔ اگر وہ نمازی ہی ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب نمازی ہوگا بری باتوں کی طرف جائے گا نہیں، بیوی کا خیال کرے گا، ہماری بچی کو اچھے سے رکھے گا، یہ کنسپٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ابھی جو اس کو سوچتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن عام طور پر سوسائٹی میں اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے گھر ہی جنت بن جائیں گے۔ پھر کوئی بچی کنواری نہیں بیٹھے گی، صرف اس کا چہرہ دیکھ کے شادی لوگ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کردار دیکھیں گے۔ پھر اس جملے کو یاد رکھو
کہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ شوہر گھر پر نہیں آتا تب تک بیوی کھاتی نہیں ہے کھانا، بناتی خود ہے، لیکن کہے گی نہیں میرے وہ نہیں آئے ابھی، اس لیے میں بعد میں کھاؤں گی۔ رات کا آدھی رات تک کام پہ سے نہیں آتا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، وہ کھانا نہیں کھاتی بیچارے، ایسی پڑی رہتی۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس پر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر۔ اللہ سے لو لگاؤ گے، نہیں تو یہ نہیں ہاں تم آتے نہیں ہو تو مجھے اتنی بھوک لگی رہتی ہے، تم ابھی تک کیوں نہیں آئے، میں بھی رکوں گی نہیں تمہارے لیے۔ یہ وہ بیوی نہیں کرے گی جو اللہ کی رحمت کی طرف دھیان کرتی ہو۔ وہ تو کہے گی کہ یہ تو میرے لیے عبادت ہوگا کہ میں اپنے بیوی شوہر کا انتظار کروں، اس کا انتظار کرنا بھی میرے لیے مودت ہوگا، رحمت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری ٹیچنگز ہم کو دینی چاہیے، دینی پڑیں گی، تب یہ گھر میں رحمت آئے گی، ورنہ زحمت بن جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ جو دھیان دے گا اس کو یہ نشانی نظر آئے گی۔ ابھی میں نے بھینسوں کے بارے میں بھی بتایا، بکریوں کا آپ کو بتایا، مرغیوں کا آپ کو بتایا، تو وہ جو دھیان دینے والا ہوگا اس کو یہ نشانی نظر آئے گی، جو دھیان ہی نہیں دے گا اس کو کوئی نشانی کیا نظر آئے گی۔ اب ایک خصوصی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعت شریف سننی ہے نا؟ سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ چاہتا ہوں کہ باتیں تھوڑی سی اچھی ہو جائیں تو کچھ اصلاح بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے انشاءاللہ۔ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ جب ہم رشتہ بھی بناتے ہیں تو ہم کو کیا ملے گا اس پر ہمارا دھیان ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن کامیابی کیسے ملتی ہے؟ تو ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ زندگی میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ اس کا جواب اگر آپ کو چاہیے تو آج رات کا کھانا آپ میرے گھر پر کھائیے۔ جس کو اس سوال کا جواب چاہیے وہ رات کا کھانا کہاں کھائے گا؟ میرے گھر کھائے گا۔ سوال کیا تھا؟ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ سب لوگ رات کو پہنچ گئے، دسترخوان بچھا، بیچ میں ایک بڑا سا برتن اس نے لا کے رکھ دیا جس میں سوپ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ پائے کا سوپ ہوگا یا پھر پتہ نہیں ہڈی کا ہوگا، کیا کس چیز کا سوپ تو تھا۔ اب وہ سوپ پینے کے لیے اس نے سب کو ایک ایک چمچہ دیا، لیکن وہ چمچ جو تھا وہ 1 میٹر لمبا تھا، اور سب سامنے بیٹھے۔ اس نے کہا یہ لیجئے 1 چمچہ اپنے ہاتھ میں 1 میٹر لمبا ہے، پیجئے اس کو۔ اب بیچ میں برتن رکھا، وہ لیں گے کیسے اور وہ اس کو ایسا لے کے پیئیں گے کیسے؟ اتنا لمبا وہ اس کا ڈنڈا۔ تو سب لوگ ایک دم کہا یہ کیا حکیم صاحب آپ نے کر دیا؟ کہا نہیں کر سکتے۔ بولے کیسے پئیں گے اتنا لمبا؟ حکیم نے کہا دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے وہ سوپ لیا، ہاتھ میں پکڑا وہ چمچ، وہ سوپ لیا اور اپنے سامنے والا جو بیٹھا تھا اس کو کہا پیو۔ کہا اب آپ سامنے بیٹھے ہو نا، آپ اٹھاؤ ان کو پلاؤ سامنے والے کو۔ کہا اصل کامیابی اپنی فکر کرنے سے لینے سے نہیں ملتی، بلکہ سامنے دوسرے کی فکر کر کے دینے سے ملتی ہے۔ اگر ہر آدمی دوسرے کی فکر کرے گا کوئی ناکام نہیں ہوگا۔ تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ میں کیسے پیوں گا، سب کے سب بڑے خوش ہو گئے۔ یہ ٹیچنگ اگر ہم اپنے بچوں کو دیں کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہو، تم جس گھر کے داماد بن رہے ہو، صرف اپنا نہیں سوچنا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو جب ہم دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں نا تو اللہ کبھی بھی ہم کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، بلکہ اللہ ہماری جھولی میں وہ ڈالتا ہے جس کی ہم تمنا بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ تڑپ کر بولیے، اور ایک بار بولیے۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کبھی محروم نہیں رکھتا جو دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو پلاتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ اصل خدمت جو ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک
عبادت کی کثرت اللہ سے قریب کرتی ہے، نوافل کی کثرت اللہ سے قریب کرتی ہے، ولایت اسی راستوں سے کبھی کبھی لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اللہ سے قریب ہونے کا سب سے جو کوئک روٹ ہے نا، بہت جلدی، وہ انسانوں کی، مخلوق کی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ آپ دوسروں کی خدمت کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسی لیے آپ دیکھو گے اللہ والوں کی مزارات پر کھانے والوں کی لائن لگی رہتی ہے، ان کی مزارات پر آپ دیکھو کہیں نہیں ملے گا، وہاں جا کے مل جائے گا۔ غریبوں کی، فقیروں کی نہیں لائن لگی رہتی ہے، کتنی وہ زندہ رہتے ہیں دنیا میں، ظاہری حیات میں تب بھی کھلاتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے چلی جاتے ہیں تب بھی کھلاتے رہتے ہیں۔ تو چند حکمت کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلبلے باغے مدینہ زندہ باد۔ اب شوہر کی ٹریننگ کیسے ہونی چاہیے، بیوی کی ٹریننگ، یہ جو نکاح کا خطبہ یہ پوری ٹریننگ ہی ہے، لیکن ہم لوگ کہاں اس کو دھیان دیتے ہیں، اس پر بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، ہر ایک چیز میں اگر پازیٹیو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، آپ اندھیرے میں بھی روشنی ڈھونڈنے والے ہونے چاہیے۔ ہم لوگ تو روشنیوں میں اندھیرے ڈھونڈتے ہیں، وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر اچانک کہیں روشنی گم ہو جائے، جیسے ابھی ہم بات کریں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی تو ایک لمحے کے لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر آئے گا نہیں، لیکن اللہ نے ہماری آنکھ میں وہ طاقت رکھی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈاپٹیشن پاور۔ اس کا جو آنکھ میں لینس ہے نا، اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جیسے لائٹ بجھ جائے گی تو چھوٹا ہو جاتا ہے، کانسٹرکٹ ہو جاتا ہے، بٹ as soon as we try to see، وہ دھیرے دھیرے جو ایسا ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور اندھیرے میں بھی کچھ تو نظر آتا ہے، صرف آنکھ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، صرف آنکھ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد انسان کچھ تو کرتا ہے نا، موبائل تو آن کرے گا، ایٹ لیسٹ اس کی بیٹری آن کرے گا، اس کی ٹارچ آن کرے گا، یعنی آدمی اندھیرے میں خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اجالے کی کرن نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی میں بھی بہت سارے غم کے اندھیرے چھاتے ہیں، کبھی کبھی نگیٹو، کبھی تعلقات بگڑتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے پرابلم، اپنے رشتہ داروں کو بیوی ٹوکتی ہے، تمہارے رشتہ دار تو ایسے ہی ہیں، ان کو مت آنے دو گھر پہ ورنہ میں چلی جاؤں گی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایگزامپلز بہت پرانے زمانے سے ہوتے رہے۔ قریش کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا نا قریش، اس میں ایک بڑے فیاض اور سخی شخص تھے، ان کا نام تھا طلحہ۔ ان کی اپنی بیوی سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، آپ گھبرائیے نہیں، یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو ان کی بیوی ایک دن کہنے لگی، تمہارے رشتہ دار تو بڑے عجیب لوگ ہیں، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ کچھ فیملیئر لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ہاں اپنے گھر کی بات ہے، تو تمہارے رشتہ دار تو ایسے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا میرے رشتہ دار؟ کہا وہ تمہارے بھائی لوگ۔ کیا کیا انہوں نے؟ تو کہتی ہیں کہ جب تمہارے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں نا، خوشحالی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ برابر تم سے آنکھیں چمٹے رہتے ہیں، تمہارے قریب رہتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ ابھی گھر گھر کی کہانی ہے کہ نہیں؟ یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو بولتا ہاں یار یہ بات تو برابر بولتی ہے، میں آئیں گے تو پوچھتا ہوں ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کہا اچھے؟ جب پیسہ ہوتا ہے تو برابر آتے ہیں، نہیں تو نہیں آتے پوچھنے بھی، اچھے کیسے ہوئے؟ کہا وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو میرے پاس مانگ کے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ جانتے ہیں کہ میں نہیں دے سکوں گا، اس لیے مجھے شرمندگی ہوگی، اس لیے وہ میرا خیال کرتے ہیں، جب ہوتا ہے تبھی آتے ہیں، ہوتا ہے تو دوں گا ہی نا میں، تو ہوتا ہے تبھی آتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں اور تم کہتی ہو کہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ ہوتی ہے پازیٹیو تھنکنگ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے گھر میں ڈسکشن، آپس میں تھوڑا سا
تبادلہ خیال، تھوڑی سی ٹریننگ اگر اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، بچیوں کی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے، بچ جاتا ہے اور بچے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو اگزامپلس ہیں اس سے بہتر کوئی اگزامپل ہے۔ چھوٹی سی دعا کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، دولہا سہیل کو، ان کی دلہن کو، دونوں خاندانوں میں اللہ محبتیں پیدا فرمائے اور یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم اور پائیدار رہے اور خوب برکتوں سے اللہ نوازے۔ میں نے دعا کی، آپ خوش ہو گئے نا؟ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے دعا دینے کی، نہ میری کوئی حیثیت ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو خود میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ تو جب میری دعا سے آپ اتنے خوش ہوئے تو حضور کی دعا سے کتنے خوش ہوں گے؟ لیکن وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ ان کے گھر کو تو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہمیشہ کبھی ان کے گھر میں کوئی غم نہیں آئے گا۔ اور دعا کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے ایک وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو شخص دین کا علم حاصل کرے، اس پر خود عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے تو اس کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا۔ اس لیے ہمیں سب کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، دینی اجتماعات میں جانا چاہیے، درس میں جانا چاہیے، قرآن شریف اچھی طرح سیکھنا چاہیے، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات جہاں ہوتے ہیں وہاں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کرنا چاہیے، پھر اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، گھر میں ہمیشہ برکت رہی۔ دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی کہ اللہ جو شخص دو لڑنے والوں میں صلح کرا دے، ان کے دلوں کو ملا دے، ان کے گھر کو تو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، توڑنے والے کے نہیں، جوڑنے والے کے۔ تو بننا ہو تو کیسا بننا چاہیے؟ جوڑنے والا، تو اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ جو جوڑے گا نا اس کا گھر کبھی ٹوٹے گا نہیں، اس لیے کہ جو دوسروں کا گھر جوڑے گا تو اللہ اس کے گھر کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور تیسرا خوش نصیب وہ جس پر میں دلہا میاں سہیل کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگائے تو ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا۔ آپ چاہتے ہو کہ گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے، خوشیاں رہیں، برکت رہے، تو آپ کو بیوی کو جگانا ہوگا اور بیوی کو آپ کو جگانا ہوگا۔ یہ عادت بناؤ گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔